بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلسہ سالانہ جرمنی 2023 کے چوتھے اجلاس کی کارروائی۔ جلسہ سالانہ جرمنی 2023 کے چوتھے اجلاس کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز مکرم عبدالماجد صاحب ایڈیشنل وکیل التبشیر اسلام آباد UK کی زیر صدارت تلاوت قرآن کریم سے ہوا۔ عمران بشارت صاحب کو سورہ الاعراف کی آیات 158 تا 159 کی تلاوت کرنے کی سعادت ملی۔ شرجیل خالد صاحب نے ان آیات کا جرمن ترجمہ اور پھر انتصار احمد وڑائچ صاحب نے اردو ترجمہ از تفسیر صغیر پیش کیا۔ اس کے بعد خواجہ فواد احمد صاحب نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا منظوم کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، جس کا آغاز درج ذیل شعر سے ہوا۔ مصطفیٰ پر تیرا بے حد ہو سلام اور رحمت، اس سے یہ نور لیا بار خدایا ہم نے۔ خلاصہ تقریر: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صلح، آشتی اور وحدت انسانی کے علمبردار جرمن مکرم محمود احمد ملہی صاحب مربی سلسلہ حال جرمنی۔ اس اجلاس کی پہلی تقریر مکرم محمود ملہی صاحب کی تھی، جنہوں نے سورہ توبہ کی آیت 128 کی تلاوت و ترجمہ پیش کیا اور کہا کہ تاریخ میں بہت سے انقلابات آئے ہیں، جیسے کہ امریکی انقلاب 1775 سے 1783، فرانسیسی انقلاب 1789 سے 1799، صنعتی انقلاب 18ویں 19ویں صدی کے آخر میں، روسی انقلاب 1917، چینی انقلاب وغیرہ۔ یقیناً ان انقلابات نے تاریخ میں دنیا کو مختلف طریقوں پر متاثر کیا ہے، لیکن ایک انقلاب ایسا ہے جو ان تمام انقلابات سے زیادہ مؤثر اور طاقتور ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ مغربی ممالک کے اسکولوں اور یونیورسٹیوں کی تاریخ کی کتابوں میں اسے جگہ نہیں ملی۔ اس بارے میں جان ہاپکنس ڈینیسن نے لکھا کہ 5ویں اور 6 صدی میں مہذب دنیا انتشار کے دھانے پر کھڑی تھی۔ عربوں میں ایک ایسا شخص پیدا ہوا جس نے مشرق اور جنوب کی پوری دنیا کو متحد کرنا تھا۔ مقرر نے کہا کہ ایک ایسے وقت میں جب دنیا پر تاریکی اور جہالت کا راج تھا، انسانی تاریخ کا وہ عظیم ترین انسان دنیا کے پردہ پر ابھرا جس نے انسانی تہذیب اور مذہب پر سب سے زیادہ گہرے اثرات مرتب کیے۔ اس کا پیغام لوگوں کے دلوں اور دماغوں میں داخل ہوا اور اندھیروں کے دور میں روشنی لے آیا۔ صلح، اتحاد، امن اور سماجی انصاف کی ان کی تعلیمات نے نہ صرف ایک نیا مذہب بلکہ ایک جامع طرز زندگی پیدا کیا جو آج بھی اربوں لوگوں کو متاثر کر رہا ہے۔ برطانیہ کے ایک بہت ہی بااثر مورخ تھامس کارلائل نے کہا، ایسے آدمی محمد کا کلام براہ راست فطرت کے دل سے نکلی ہوئی آواز ہے۔ کسی اور آواز کو سننا اہم نہیں جتنا اس آواز کو سننا ضروری ہے، باقی سب کچھ اس کے مقابلے میں ہوا کی مانند ہے۔ مقرر نے کہا کہ نہ صرف کارلائل بلکہ ہر باشعور دانشور آج بھی نفرت، حسد، امتیازی سلوک، نسل پرستی، تعصب، تشدد اور تنازعات سے دوچار دنیا میں ایک آواز، ایک رول ماڈل یا ایک ایسے رہنما کی تلاش میں ہے جو ہمیں کشتی نوح کے ذریعہ سے بچا سکے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم انسان تھے جنہوں نے تاریخ ترین دور میں اتحاد، صلح اور امن کی تعلیم سے اندھیروں کو منور کیا اور ہمیشہ کے لیے تاریخ کو بدل ڈالا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور تعلیمات ہمارے لیے رہنمائی کا کام کرتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتحاد کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت اور احترام کے ساتھ بات چیت کی اہمیت پر زور دیا۔ آپ نے بار بار اپنے ساتھیوں کو یہ تلقین کی کہ وہ دیگر انسانوں کے ساتھ
اپنے تعلقات کا بھی خیال رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اتحاد، محبت اور باہمی تعاون کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ انہوں نے ایک مضبوط اور متحد کمیونٹی کی تعمیر کے لیے تعصب اور تقسیم پر قابو پانے کی ضرورت پر زور دیا۔ مقرر نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انقلاب کی وسعت کا اندازہ صرف تب ہو سکتا ہے جب ہم عربوں کے حالات زندگی دیکھیں۔ عرب کے لوگ سخت مزاج اور وحشی تھے، عدل و انصاف کا تو کوئی نام و نشان ہی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حالت کو مندرجہ ذیل الفاظ میں بیان کیا ہے کہ اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں باندھ دیا، اور پھر اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ شاید تم ہدایت پا جاؤ۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں یورپ کے ناداں یہ نبی کامل نہیں، وحشیوں میں دین کو پھیلانا یہ کیا مشکل تھا کار، پر بنانا آدمی وحشی کو ہے ایک معجزہ، مانیے راز نبوت ہے اس سے آشکار۔ مقرر نے کہا کہ ایک معاہدہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ اس معاہدے نے تمام دستخط کنندگان کا تحفظ اور تعاون حاصل کیا اور پرامن باہمی تعاون کی بنیاد رکھی۔ نام نہاد اسلامی اسکالر اور اسلام کے ناقدین جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں، عیسائیوں اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کیا، کوئی حقوق نہیں دیے اور انہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا، ان کے دعوے بالکل غلط ہیں۔ مدینہ کا چارٹر ایک تاریخی دستاویز ہے جو مدینہ کمیونٹی کی سیاسی اور سماجی تنظیم کی عکاسی کرتا ہے۔ میثاق مدینہ نے نہ صرف مسلمانوں کو تحفظ فراہم کیا بلکہ مدینہ میں مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے حقوق اور آزادیوں کو بھی تسلیم کیا۔ مقرر نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بستر مرگ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے نصائح فرمائیں اور نسلی تفاخر کو ختم کر کے صلح، آشتی اور امن کا پیغام دیتے ہوئے انسانیت پر رہتی دنیا تک ایک عظیم احسان کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشہور الوداعی خطاب میں فرمایا، اے لوگو، تمہارا معبود ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ ایک گورا آدمی سیاہ فام آدمی سے بہتر نہیں ہے اور نہ ہی ایک سیاہ فام آدمی گورے آدمی سے بہتر ہے۔ اس طرح کے بیانات کے ذریعے انہوں نے نسلی تعصب کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کیا اور انسانیت کی یکجہتی پر زور دیا۔ اس الوداعی خطاب کا ذکر کرتے ہوئے ہمارے پیارے امام حضرت مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے فرمایا کہ یہ اسلام کی واضح تعلیم ہے کہ تمام قومیتوں اور تمام نسلوں کے لوگ برابر ہیں۔ یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ تمام لوگوں کو بغیر کسی تفریق اور تعصب کے مساوی حقوق کی ضمانت دی جائے۔ یہ وہ کلیدی اور سنہری اصول ہے جو مختلف گروہوں اور قوموں کے درمیان ہم آہنگی اور امن کے قیام کی بنیاد رکھتا ہے۔ مقرر نے کہا کہ دشمن کو معاف کر دینا بھی ایک مومن کی خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ صلح کے لیے جھک جائیں تو بھی اس کے لیے جھک جا اور اللہ پر توکل کر، یقیناً وہی بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ اسلام امن اور صلح کو جنگ پر ترجیح دیتا ہے اور آخری دم تک جنگ سے بچنے کی کوشش کرنا ضروری سمجھتا ہے۔ قوم کے وسیع تر مفاد میں معمولی نقصان کو قبول کرنا بھی اس کی ترجیحات میں شامل ہے۔ اس کی ایک بہت اچھی مثال
صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے ہر ایک مطالبے کو امن کی خاطر قبول کیا، گو کہ مسلمان مکہ والوں کے مطالبات کو ناانصافی سمجھتے تھے، تاہم قبائل کے درمیان صلح اور صلح قائم کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مطالبات سے اتفاق کیا۔ مقرر نے کہا کہ تاریخی طور پر جھلسی ہوئی زمین سے مراد یورپی ممالک اور بڑی طاقتوں کے ذریعے استعمال ہونے والی جنگی پیش رفت ہے، جس میں ایک فوجی قوت ہر اس چیز کو تباہ کر دیتی ہے جو دشمن کے لیے کسی کام کی ہو، سڑکیں، ریل کی پٹڑی، پل، کارخانے، مکانات، قصبے، گاؤں، کھیت، توانائی اور پانی کی فراہمی، اسٹاک کیا ایسے اقدامات سے امن، اتحاد اور مفاہمت قائم ہو سکتی ہے، لیکن اسلامی تعلیم ہے کہ کسی ملک کا نقصان بھی نہ کرو جب تک کوئی بھی صورت دشمن کے زیر کرنے یا اپنے بچانے کی ہے، اس کے کھیتوں اور درختوں اور مکانوں کو بچاؤ، بلا سبب اس غرض سے نقصان نہ پہنچاؤ کہ بعد میں ان کی حکومت کمزور رہے گی، اور اگر کوئی صلح کا پیغام دے تو اس خیال سے کہ اس کے دل میں شرارت ہے، وہ صرف وقفہ چاہتی ہے، صلح سے انکار نہ کرو، بلکہ جب تک شرارت ظاہر نہ ہو جنگ کو مٹانے اور صلح کرنے کی کوشش کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے حالات میں بھی شہریوں، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کے حقوق کو برقرار رکھا، تاہم جنگ میں یورپی اور مذہبی ممالک کی تاریخ میں ہمیں بالکل برعکس تصویر نظر آتی ہے۔ میں آپ کے ساتھ سچائی پر مبنی ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہیریروس اور ناما کی نسل کشی یورپی مغربی تاریخ کا ایک بھیانک حصہ ہے۔ اس نسل کشی کے ذمہ دار پرویسن کے لیفٹیننٹ جنرل نے ایک قتل عام کا حکم جاری کیا اور کہا سرحد کے اندر اس قومیت کے لوگوں کو بندوق کے ساتھ یا اس کے بغیر، مویشیوں کے ساتھ یا بغیر گولی مار دی جائے گی۔ میں مزید عورتوں یا بچوں کو نہیں پناہ دوں گا، میں انہیں ان کے لوگوں کے پاس واپس لے جاؤں گا یا انہیں بھی گولی مار دوں گا۔ اس کے بعد زیادہ تر ہیریروس تقریباً بے پانی اوماہے کی صحرا کی طرف بھاگ گئے۔ اس پر ویسن لیفٹیننٹ جنرل نے ان کو بند کر دیا تھا اور پناہ گزینوں کو وہاں موجود پانی کے چند مقامات سے بھگا دیا تھا، جس سے ہزاروں ہیریروس، جس میں عورتیں، بچے، نوزائیدہ بچے، بوڑھے اور مویشیوں کے ریوڑ شامل تھے، پیاس سے مر گئے۔ مقرر نے کہا کہ جہاں ایک طرف ہمیں ایسی سفاکی، ظلم اور سرد مہری کا پتہ چلتا ہے، وہیں دوسری طرف محسن انسانیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نرمی، مہربانی، بردباری اور انسانیت کا اعلیٰ درجہ نظر آتا ہے، جسے تمام جہانوں کے لیے نمونہ اور رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں نے پانی کے چشمے کے پاس اپنا پڑاؤ ڈالا۔ تھوڑی دیر کے بعد قریش کے دشمن کیمپ کے کچھ سپاہی گرمی کے خلاف چشمے سے پانی بھرنے آئے۔ صحابہ کرام نے انہیں پانی سے دور رکھنے کی کوشش کی، تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ہدایت کی کہ وہ انہیں نہ روکیں اور دشمنوں کو پانی تک رسائی کی اجازت دے دی۔ حسینان عالم ہوئے شرمگیں، جو دیکھا وہ حسن اور وہ نور جبیں، پھر اس پر وہ اخلاق اکمل تریں کہ دشمن بھی کہنے لگے آفریں۔ مقرر نے کہا کہ اب میں آپ کے ساتھ صلح کی ایک غیر معمولی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جنگ احد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو کفار نے شہداء کے جسموں کو بگاڑ دیا اور ان کی ناک اور کان کاٹ ڈالے۔ انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے جگر کا کچھ حصہ کاٹ کر ہند کو دے دیا۔ اس نے اس جگر کو چبانے کی کوشش کی لیکن اسے نگل نہ سکی تو اس نے اسے تھوک دیا۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سزا دینے اور بدلہ لینے کا حق حاصل تھا،
لیکن ہند جس نے آپ کے پیارے چچا کے قتل کا حکم دیا تھا، اس ظالمانہ اور ناقابل معافی فعل کے بعد بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت اور معافی کا برتاؤ کیا۔ پھر قابل ذکر بات یہ ہے کہ فتح مکہ کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے قاتل نے معافی مانگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ ایک یہودی عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر ملا کر قتل کرنے کی کوشش کی۔ صحابہ نے اسے پکڑ کر قتل کرنا چاہا، تاہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے سے منع فرمایا اور کہا کہ اسے جانے دو۔ قتل کی متعدد کوششیں، اپنے پیاروں کا وحشیانہ قتل دشمن نے ہر وار کیا۔ ان سب لوگوں نے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو جلا وطن کیا۔ محسن انسانیت رحمت للعالمین نے یہ جواب دیا، جاؤ آج تم سب آزاد ہو، آج تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ ایک مصنف سینٹیلین پول لکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آبائی شہر مکہ میں جب فاتحانہ داخل ہوئے، اہل مکہ جو آپ کے جانی دشمن اور خون کے پیاسے تھے، ان سب کو معاف کر دیا۔ یہ ایسا پرامن فاتحانہ داخلہ تھا جس کی مثال ساری تاریخ فتوحات میں نہیں ملتی۔ بھیج درود اس محسن پر تو دن میں 100 بار، پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کا سردار۔ مقرر نے آخر پر کہا کہ میں امن، اتحاد اور مفاہمت صلح کی متلاشی روحوں کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں، یعنی اتحاد اور صلح کا وہ علم جسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کامیابی کے ساتھ اٹھائے ہوئے رکھا۔ وہ علم اس زمانہ میں خدا کی طرف سے مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو عطا ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو جاری رکھا۔ آپ دن رات اس کوشش میں لگے رہے کہ لوگوں کو پیار، محبت اور امن کی فضا میں آپس میں جوڑا جائے۔ آپ نے 80 سے زائد کتابیں تصنیف کیں، اور یہ بات قابل تعریف ہے کہ آپ نے اپنے استاد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جنہوں نے اپنے الوداعی خطاب میں اتحاد اور صلح کا پیغام دیا، اس طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے انتقال سے قبل اپنی آخری تصنیف میں بھی بعنوان پیغام صلح تحریر فرمائی۔ مقرر نے کہا کہ آج یہ نوح کی کشتی ہے جو ہمیں بچا سکتی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے، ہیں درندے ہر طرف میں عافیت کا ہوں حصار۔ آپ کی وفات کے بعد بھی صلح، آشتی اور وحدت انسانی کا علم نہیں گرایا گیا۔ آپ کی وفات کے بعد یہ جھنڈا خدا تعالیٰ نے خلافت احمدیہ کے سپرد کیا، اور آج جماعت احمدیہ کے خلیفہ حضرت مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز ہی ہیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے کل عالم کو اتحاد، صلح اور امن کا درس دے رہے ہیں۔ آج امن کا شہزادہ آپ ہی ہیں، جو کہ بڑی بڑی طاقتور حکومتوں سے لے کر ہر طبقہ کے انسان کو اتحاد، صلح اور امن کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ آپ کی انتھک محنت اور قیادت و تربیت کا نتیجہ ہے کہ جماعت احمدیہ کل عالم میں بلا تفریق مذہب، قوم یا نسل، سرحدوں سے پار انسانیت کی خدمت کر رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے پیارے خلیفہ کو کامیابیوں اور برکتوں سے بھرپور لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ مکرم ظہیر احمد صاحب نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے منظوم کلام دونوں ہاتھوں سے پکڑ لو دامن تقویٰ کو تم، ایک ساعت میں کرا دیتا ہے یہ دیدار یار، سے چند اشعار خوش الہانی سے پیش کیے۔ اس اجلاس کے اگلے مقرر مولانا عبدالسمیع خان صاحب تھے،
جن کی تقریر کا موضوع تھا خلافت اور جماعت کے باہمی پیار کا تعلق۔ اس تقریر کا مکمل متن الفضل انٹرنیشنل کے کسی آئندہ شمارے میں شائع کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اس اجلاس کی آخری تقریر مکرم عبداللہ واگس ہاؤزر صاحب امیر جماعت جرمنی کی تھی۔ امیر صاحب جرمنی کی تقریر کا موضوع تھا سوشل میڈیا اور مادہ پرستی کے دور میں صحیح سمت کا تعین۔ مکرم امیر صاحب نے اپنی تقریر کے شروع میں ایک اشتہار کا ذکر کیا جس میں یہ تاثر دیا گیا ہے کہ سگریٹ پینے کی وجہ سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد شوگر کی بیماری سے ہلاک ہونے والوں سے کم ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا طریق ہے کہ وہ ایسی فلمیں چلا کر نوجوانوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں جس میں ان کے لیے کشش ہوتی ہے۔ ہمیں ایسی پرکشش اشتہار بازی سے متاثر ہونے کی بجائے جو بات کہی جا رہی ہے اس کا تجزیہ کرنا ہے کہ کہی جانے والی بات کا آخری نتیجہ کیا نکل سکتا ہے۔ امیر صاحب نے اخبار کے ایک آرٹیکل کا ذکر کیا جس کے مطابق چھوٹے بچے روزانہ 3 سے 4 گھنٹے سوشل میڈیا کو دیکھنے پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ نگاہ رکھیں کہ ان کے بچے کس قدر سوشل میڈیا سے منسلک اور اس کا کتنا اثر قبول کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ صرف احمدیوں کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری سوسائٹی کا مسئلہ ہے۔ اس سے انکار نہیں کہ موبائل فون جو ہر ایک کے ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے ہینڈی کہلاتا ہے اس کا مثبت استعمال انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ حضور کے خطبات، آن لائن ملاقاتوں کی تفصیل، جماعتی تبلیغی اور تربیتی لٹریچر، ان سب تک رابطہ بھی اسی موبائل کی معرفت ممکن ہے جو ہر وقت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جو کام ہم ہفتوں میں مکمل کرتے تھے اب سوشل میڈیا کی بدولت دنوں میں مکمل کر سکتے ہیں۔ اس لیے سوشل میڈیا کا مثبت استعمال ہمارے کاموں میں آسانیاں پیدا کرنے کا موجب ہے۔ اب یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ اس کو اپنی اور جماعت کی ترقی کے لیے استعمال میں لائیں۔ حضور نے ستمبر 2021 میں لجنہ اماء اللہ کے اجتماع میں جو تقریر کی وہ آزادی کی حدود کے حوالہ سے ہمیں رہنمائی مہیا کرتی ہے۔ جس طرح انسان پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا لیکن وہ جیسا پانی پیے گا اس کے اثرات اس کی صحت پر اثر انداز ہوں گے، نمک اور میٹھے پانی کے اثرات یکسر مختلف ہوں گے۔ یہی سوشل میڈیا کا حال ہے۔ یہ آج ہر ایک کی ضرورت بن چکا ہے۔ اب ہمارے پر انحصار ہے کہ ہم اس کا استعمال میٹھے پانی کے طور پر کرتے ہیں یا نمک والے پانی کی طرح ہے۔ روحانی جماعت کے لوگوں کو روحانیت میں ترقی کے لیے دنیا کی اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا چاہیے۔ جماعت کی کتابوں کو اپنے موبائل پر سکین کریں۔ عیسائی دنیا چرچ کو چھوڑ رہی ہے۔ جرمنی میں ہر سال ملین سے اوپر لوگ چرچ سے اپنا نام کٹوا رہے ہیں۔ ان کو اسلام کی طرف لانا ہماری ذمہ داری ہے۔ حضور نے خطبہ جمعہ میں یاد دلایا ہے کہ مسجدیں جو بنائی ہیں کیا وہ نمازیوں سے بھری رہتی ہیں؟ ہمیں نئی صدی میں داخلے کے وقت جو یاد دہانیاں حضور کی طرف سے کروائی گئی ہیں ان پر عمل کرنا ہمارا فرض ہے۔ اس کے لیے جہاں تک سوشل میڈیا سے ہم مدد لے سکتے ہیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔